زندگی بہت آسان ہوتی ہے مگر ہم بیکار کی ٹینشنوں میں اس کو ضائع کر دیتے ہیں۔ یہ نہیں ملا، وہ نہیں ملا، اس نے بات نہیں کی، اس نے نہیں کی، بیکار کی باتیں ہیں یہ سب، کوئی بات نہیں کرتا تو اس میں افسوس کیسا؟ سب کی اپنی زندگی ہے اور اپنے رول ہیں۔ رشتہ خون کا ہو یا احساس کا، کسی کو مجبور کر کے اپنی طرف متوجہ کرنا غلط ہے۔ چل کریں، اپنے ساتھ رہنا سیکھیں، کام کریں اور فارغ وقت میں اپنا پسندیدہ مشغلہ جو بھی ہے اس میں مصروف رہیں۔ بس بیکار کی باتوں سے الجھنا چھوڑ دیں جو آپ کو اہمیت نہیں دیتے۔ اپنی زندگی میں آپ بھی ان کو سرسری سا شامل رکھیں۔ آٹے میں نمک ہو یا نہ ہو، روٹی تو بن ہی جاتی ہے۔ ایسے ہی ساتھ کوئی ہو نہ ہو، زندگی گزر ہی جانی ہے۔ بس خود پر توجہ دے۔ اللہ تمہیں اتنا صبر دے کہ تمہارا دل ہر حال میں مطمئن رہے۔ اللہ تمہیں اتنا مضبوط بنائے کہ کوئی بھی تمہیں توڑ نہ سکے۔ اللہ تمہیں اتنا اپنے قریب کر لے کہ کسی اور کی تمہیں ضرورت نہ پڑے۔ اللہ تمہیں اپنی اتنی محبت دے کہ کسی اور کی محبت کے لیے تم کبھی نہ ترسو۔ اللہ تمہیں دنیا کی اتنی سمجھ عطا کر دے کہ تم اس کے ہر فیصلے پر راضی ہو جاؤ۔ اللہ تمہیں اتنا کچھ نوازے کہ تم کسی کے محتاج نہ رہو۔ اللہ تمہیں اپنی یاد میں اتنا مشغول کر دے کہ تمہیں کسی اور کی یاد نہ ستائے۔ اللہ تمہیں اپنا اتنا قرب عطا کرے کہ پھر تمہیں دنیا کی چاہ ہی نہ رہے۔ آمین یا رب العالمین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کثرت سے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا کرو، کیونکہ یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ دل ہر جگہ نہیں لگتا، لاڈ ہر کسی سے نہیں اٹھوائے جاتے، مان ہر کسی پر نہیں ہوتا، ہر کسی کے لیے ہم بچوں جیسے نہیں بنتے، کھلی کتاب کی طرح ہر کسی کی آنکھوں سے پڑھے جانے کی خواہش نہیں ہوتی۔ بس کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ پورے ہجوم میں بھی نگاہ صرف ان پر ہی ٹکتی ہے۔ انسان اچھا یا برا خود اپنی مرضی سے بنتا ہے۔ اچھا انسان برے لوگوں میں رہ کر بھی برا نہیں بنتا، بلکہ ان میں بھی کچھ اچھائیاں ڈھونڈ کر اپنا ہی لیتا ہے۔ ظرف تو اپنا ہے، فطرت اور ایمان تو اپنا ہے، تو کوئی اور کیسے آپ کو برا بنا سکتا ہے؟ درد اور تکلیف کی انتہا پر بھی انسان پازیٹیو نہ سوچے تو پھر کب سوچے؟ اندر ہی اندر کہیں نہ کہیں جب ہم ٹوٹ کر بکھرتے ہیں تو سب سے پہلا خیال ہمارے اندر اللہ کا ہی آتا ہے، مگر ہمیں یہ سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ اب خود کو سمیٹ کر جوڑنا کیسے ہے اور زندگی کا سفر نئے سرے سے طے کیسے کرنا ہے۔ اس صورت میں قرآن کی آیت آپ کی زندگی میں جڑنا اور سنبھلنا سکھاتی ہے۔ یہ آپ کے اندر پازیٹیوٹی پیدا کرتی ہے۔ ہمت، حوصلہ، عزم اور یقین، یہ سب قرآن سے آتا ہے، اللہ پر یقین رکھنے سے آتا ہے۔ ہم سب انسان ہیں، ہم سب ٹوٹتے ہیں، ہم سب بکھرتے ہیں، مگر ہم میں سے کامیاب وہ ہے جس نے خود کو سمیٹ کر سنبھالا اور اٹھ کھڑا ہوا، کامل یقین اور عزم کے ساتھ۔ اور یاد رکھیے، زندگی کسی کی بھی اتنی آسان نہیں ہوتی۔ پریشانی اور افسردگی ہم میں سے کسی کو بھی ہو سکتی ہے۔ اگرچہ مسلمان ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے اندر اپنے عقیدے کی مضبوط جڑیں رکھتے ہیں، اس لیے اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اس طرح کے چیلنجوں کا سامنا کرنے کے قابل نہیں ہیں۔ جب ایک شخص ذہنی چیلنجوں کے باوجود اللہ پر پوری طرح سے اعتبار کرتا ہے، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس کا ایمان کتنا پرعزم ہے۔ ایسی کون سی چیز ہے جو ہم سب کو ایک دوسرے سے مختلف کر دیتی ہے؟ یقین۔ ہم سب ہی اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، مگر کبھی کبھی ہم اتنے مشکل وقت سے گزر رہے ہوتے ہیں کہ ہم اللہ پر اس طرح سے یقین کر نہیں پاتے۔ کہیں نہ کہیں ہم گھبرا جاتے ہیں، ہمارا ایمان کمزور پڑ جاتا ہے۔ اللہ کی رحمت قریب ہے، فکر مت کریں، اللہ آپ کے ساتھ ہے، وہ آپ کو کبھی نہیں چھوڑے گا۔ میں جانتا ہوں کہ یہ مشکل ہو رہا ہے، درد بڑھتا جا رہا ہے، لیکن راحت قریب ہے۔ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کی منزل آپ کے بہت قریب ہے، آپ کی خوشیاں آپ کا انتظار کر رہی ہیں۔ بس تھوڑا صبر کریں اور اللہ پر بھروسہ رکھیں۔ اکثر ہم بھول جاتے ہیں اللہ کو، اس سے باتیں کرنا بھول جاتے ہیں، نماز چھوڑ دیتے ہیں، بھول جاتے ہیں کہ وہ ہمیں دیکھ رہا ہے اور گناہ کر بیٹھتے ہیں، بھول جاتے ہیں کہ اس کی محبت کے بنا انسان محض ایک وجود ہے
زندگی کے بغیر وجود جس میں اللہ کی محبت نہیں، ہم بھول جاتے ہیں اس کی رحمت کی چادر کو، مگر وہ نہیں بھولتا، کہیں بھی کسی بھی جگہ کسی بھی حال میں ہر لمحے وہ نہیں بھولتا۔ اس کو تمہارے گناہوں سے بھی فرق نہیں پڑتا، اگر ایک بار تم اس کی جانب لوٹ جاؤ تو۔ آسمان کی اونچائی جتنے گناہ بھی لے کر اس کے پاس جاؤ نا، تو بھی وہ آنسوؤں کے ایک قطرے سے معاف کر دیتا ہے، سب بھلا دیتا ہے، مگر محبت کرنا نہیں چھوڑتا۔ ایسی محبت کرتا ہے میرا اللہ۔ میں کیا لکھوں اس کی محبت کے بارے میں، مجھے نہیں آتا عام سے خاص کرنا۔ وہ الوہاب، وہ الجبار، وہ الرحمن، وہ الرزاق، وہ الرحیم، وہ الخالق، ایسے بہت سے نام ہیں جن میں وہ بے حد خوبصورت دکھتا ہے۔ وہ اپنے بندے سے محبت بڑی کمال کی کرتا ہے۔ وہ ہم سے محبت کر کے بندے کو سکھاتا ہے عشق کرتے کیسے ہیں، اور جب بندہ سیکھ جاتا ہے تو بندہ اللہ کو ڈھونڈنے کے لیے آسمان میں بھی تلاش کرتا ہے، اللہ سے باتیں کرنے لگ جاتا ہے، پھر وہ آہستہ آہستہ اپنے ہر راز اللہ کے سامنے کھولنے لگ جاتا ہے، اور پھر راتوں سے خوف نہیں آتا، اور پھر دھیرے دھیرے تہجد سے عشق ہو جاتا ہے۔ سب کی زندگی میں دو فیز آتے ہیں۔ پہلا جب ہم لوگوں پہ ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں، اپنے احساسات میں بھی، اور بدلے میں لوگ بس دکھ ہی دے سکتے ہیں۔ جب ہم اپنا آپ ان سے شیئر کریں اور وہ آپ کو سمجھنے کی بجائے صرف تکلیف دیں۔ تم سمجھتے کیوں نہیں ہو؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، ایسا صرف تمہیں لگتا ہے، ایسا سوچو گے تو ایسا ہی ہوگا نا۔ رونے سے کیا ہوتا ہے؟ تکلیف کچھ نہیں ہوتی، بس ڈرامے ہیں یہ۔ اور دوسرا فیز جب ہم اللہ کو اپنا بنا لیتے ہیں، اللہ ہماری زندگی بن جاتا ہے، سب باتیں، خوشی، غم، رونا، ہر چیز اسی کو بتانے لگتے ہیں، تب ہماری باتیں لوگوں سے اللہ تک پہنچ جاتی ہیں، کیونکہ وہی تو ہے ایک جو سنتا ہے خاموشی سے۔ اللہ ہے نا، کہنے تو جو سب کہتے ہیں، اللہ کو تو پتہ ہے نا سب، خیر ہے، اللہ جانتا ہے، اللہ آپ کو پتہ ہے لوگ کیا کہتے ہیں، اللہ آپ کو پتہ ہے آج میں اداس ہوں، اللہ جی آج میں بہت خوش ہوں۔ جانتے ہو مجھے اللہ سے کیوں محبت ہے؟ کیونکہ میں گنہگار ہوں، اور وہ پھر بھی مجھے دینے سے نہیں تھکتا۔ میں تھوڑا سا رو لوں، تھوڑا سا صبر کر لوں، وہ انہیں ضائع نہیں ہونے دیتا، وہ قبول کر لیتا ہے۔ میں جتنا بڑا گناہ کر لوں، وہ میری معافی پر مجھے معاف کر دیتا ہے، اور میں نے صرف اور صرف اللہ کو اپنا بنایا۔ یہ دنیاوی محبتیں تو تمہاری آزمائش کرنے آتی ہیں کہ تم حقیقی محبت سے کتنا قریب ہو، اور جب تم صبر کے ساتھ اس کی رضا میں راضی رہتے ہو تو وہ بھی پھر تمہیں تمہاری من پسند چیز پلک جھپکتے واپس لوٹا دیتا ہے۔